السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ناظرین، قارئین، سامعین، ہم آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ایک اسلام کی عظیم شخصیت، ایک داعی اسلام، ایک مسلم امت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جنہیں دنیا مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شیخ کا نام و نسب اسم گرامی اس طرح سے ہے: اسم گرامی شیخ احمد، کنیت ابو البرکات، القاب بدر الدین، امام ربانی، مجدد الف ثانی، قیوم زمان وغیرہ۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: آپ کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس طرح ملتا ہے: شیخ احمد بن شیخ عبدالاحد بن شیخ زین العابدین بن شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن شیخ حبیب اللہ بن شیخ رفیع الدین بن شیخ نصیر الدین بن شیخ سلیمان بن شیخ یوسف بن شیخ اسحاق بن شیخ عبداللہ بن شیخ شعیب بن شیخ احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب علی الملقب بن فرخ شاہ بن شیخ نصیر الدین بن شیخ محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ الوائز الاصغر بن شیخ عبداللہ الوائز الاکبر بن شیخ ابو الفتح بن شیخ اسحاق ابراہیم بن شیخ ناصر بن شیخ عبداللہ بن شیخ عمر بن حفص بن عاصم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین۔ آپ کی ولادت بسعادت بروز جمعہ المبارکہ 14 شوال المکرم 971 ہجری مطابق میں 1564 کو سرہند شریف میں ہوئی۔ جب آپ سن تعلیم کو پہنچے تو آپ کو مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ بعد ازاں اکثر علوم متداولہ والد بزرگوار سے حاصل کر کے سیالکوٹ تشریف لے جا کر معقولات کی بعض کتابیں حضرت مولانا کمال کشمیری رحمہ اللہ علیہ سے اور حدیث کی بعض کتابیں مولانا یعقوب کشمیری علیہ رحمہ سے پڑھی۔ الغرض آپ 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل کے سب مرحلے طے کر کے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر تدریس میں مشغول ہو گئے اور طلباء کو اپنی برکات سے بہرابر فرماتے رہے۔ اسی اثناء میں آپ نے عربی فارسی میں متعدد رسالے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ تحریر فرمائے۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے بچپن میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، لیکن آپ کے ایک مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت قلعہ گوالیار میں نظر بندی کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ بیت الخلافت سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ سکندر علیہ رحمہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں اپنے والد گرامی شیخ عبدالاحد سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں اپنے استاذ محترم مولانا یعقوب کشمیری علیہ رحمہ سے اجازت حاصل تھی۔ حضرت مجدد کو تمام سلاسل میں خلافت حاصل تھی، لیکن سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے آپ کو خاص لگاؤ تھا۔ آپ ہی کے دم سے اس سلسلے کو پاک و ہند میں اور دیگر ممالک میں فروغ حاصل ہوا۔ سیرت و خصائص میں عالی مرتبت عظیم البرکت قیوم ملت خزینۃ الرحمت محدث رحمانی غوث سمدانی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت ابو البرکات شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمہ آپ کے والد بزرگوار کا بیان ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان میں ظلمت پھیل گئی ہے، سور، بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں میرے سینے سے ایک نور نکلا، اس میں ایک تخت ظاہر ہوا، اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تمام ظالموں، زندیقوں، ملحدوں کو بکری کی طرح ذبح کر رہے ہیں، اور جو کوئی شخص بآواز بلند کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دو سچ آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس خواب کی تعبیر حضرت قدس سرہ نے شاہ کمال کھیتیلی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے الحاد و بدعت کی تاریکی دور ہوگی، اور یہ تعبیر بالکل درست نکلی۔ آئیے اس صوفی کی بات کرتے ہیں جو امام الاولیاء ہے، دین کا محافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، اسرار خداوندی کا امین ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہے، عالم ربانی ہے، اور وہ مجدد الف ثانی ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں اسلام کے ساتھ سبز و شاداب چمن پر ایک بار پھر کفر و الحاد، زندقت اور بدعت و ضلالت کی گھٹا توپ آندیاں چھائیں۔ اس نے دین حنیف میں ترمیم کر کے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام دین الہی کے نام سے ایک عذاب مذہب ایجاد کیا گیا جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر مخالف اور قرآن و سنت سے انکار و انحراف کے مترادف تھا۔ دین اسلام کی صداقت و عظمت کا وہ چراغ جو 1000 سال سے روشن تھا، شاہ وقت، علماء سو اور جاہل صوفیوں کے ہاتھوں ٹمٹمانے لگا۔ دین اسلام کی حالت زار جو شہنشاہ اکبر اور اس کے بعد جہانگیر کے ہاتھوں رہی تھی،
تھی، اس کی طرف حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے اپنے خط میں جو انہوں نے جہانگیر کے ایک مقرب کو یوں لکھا اور یوں بیان فرمائی: اسلام کی بے کسی کا یہ حال ہے، کفار کھلم کھلا اس پر تان توڑتے ہیں اور اسلام کے نام لیواؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ہر گوچہ و بازار میں بے کو خوف و خطر کفر کے حکام جاری کرتے اور کفار کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔ مسلمان اسلامی حکام کے بجا آوری سے قاصر اور شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے سے عاجز ہیں۔ دین اکبری کو رعایا کے تمام طبقوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے عقیدہ توحید میں اس قدر ترمیم کی گئی کہ ہندوؤں کو بت پرستی، مجوسیوں کو عادت پرستی اور ویدوں میں بیان کرتا فلسفیانہ موشگافیوں کو نئی دین میں سمیٹ لیا گیا۔ اس طرح اکبر کا دین الہی مختلف مذاہب کے عقائد و خیالات کا ایک ملغوبہ بن گیا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی اصل بنیاد تھی وہ طاقی نسیاں پر رکھ دی گئی کہ سورج کی پرستش چاروں طرف لازمی قرار دی گئی۔ آگ، پانی، درخت اور گائے کو پوجنا جائز ٹھہرا۔ اکبر ہر روز خود صبح اٹھ کر سورج کی پرستش کرتا، اس کے بعد مشتاقان دید کے لیے دیوان عام میں آ بیٹھتا تھا۔ لوگ شہنشاہ کے لیے سجدے تعظیمی بجا لاتے جسے اس وقت کے دین فروش ملاؤں نے جائز قرار دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلامی شعار کو در خور اعتنا نہ سمجھا گیا۔ بادشاہ کو یہ بتلایا گیا کہ دین اسلام 1000 سال گزر جانے کے بعد نعوذ باللہ اس طرح بیکار اور ناکارہ ہو گیا ہے جس طرح اسلام سے پہلے کے مذاہبی اقتدار زمانہ کے ہاتھوں معطل ہو چکے ہیں۔ ہندو عورتوں سے شادیاں کرنے کے بعد اکبر کے دل میں ہندوؤں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہندو فائز تھے۔ اپنے اقتدار اور شاہ وقت کی نظر عنایت نے انہیں اس قدر دلیر کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ہر آن ہر لمحہ دل آزاری کرتے، مسجدیں شہید کر کے وہاں منادر بنائے گئے۔ ہندوؤں کے برت کا دن آتا تو مسلمانوں کو دن میں کھانے پینے سے حکماً روک دیا جاتا۔ انہیں حکم ہوتا کہ ان کے چولہوں میں آگ نہ جلے، لیکن رمضان المبارک آتا تو ہندو سرعام کھاتے۔ رمضان کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے بادشاہ کوئی فرمان جاری نہ کرتا تھا۔ حالات اس حد تک ناسازگار تھے کہ دین کے پنپنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، مگر ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بھی دین اسلام پر کوئی آزمائش کا وقت آیا، رحمت حق میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دین حق کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ہستی انترا و تاریک فضاؤں میں نمودار ہوئی، جس کی نورانی کرنوں سے کفر الہات کی تاریکیاں چھنٹ گئیں، جس کی ضیاء تابار تابانیوں سے بدعت و ضلالت کی آندیاں ڈھل گئیں، جس کی ذو فضا شعاعوں سے زندقیت کے اندھیرے بھی منور ہوئے اور توحید و سنت کی مشعلیں چمک اٹھیں۔ جب کفر و شرک، بدعت و ضلالت اور زندقہ و الہات کی آندیاں اپنی تمام تاریکیوں سمیت ہندوستان کی فضا پر چا گئیں تو آسمان سرہند پر سنت و ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، جس کو لوگ شیخ احمد سرہندی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس آفتاب کی ضیاء پاشیوں سے ظلمت و گمراہی کے اندھیرے کافر ہوئے۔ اکبر نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اور اعوان و انصار حکومت کی جس کی تبلیغ میں ہماتن مصروف تھے، حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے بے خوبند سے اکھاڑنے کا تہیہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حق اپنے تمام جلوہ سامانیوں سے طلوع ہوتا ہے تو باطل کافور کی مانند تحلیل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو رعایا سجدہ کرتی تھی۔ جب حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر کے دربار میں پہنچے، اس کو بھی آپ سے ہی توقعات تھی، لیکن آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ جل شان کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ فرمایا یہ گردن کٹ ہو سکتی ہے لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اللہ اقبال فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ بادشاہ کو درباریوں نے قتل پہ ابھارا، جو شہنشاہ کو سجدہ نہ کرے وہ قتل کا مستحق ہے، لیکن بادشاہ کو قتل کی جرات نہ ہوئی۔ آپ کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا۔ آپ نے ان حالات میں بھی سلسلہ تبلیغ جاری رکھا۔ بالآخر آپ کی کوششیں رنگ لائی، جو اسلام پر پابندیاں عائد تھیں وہ ختم کر دی گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، ہر طرف اسلام کی بہاریں پھر نظر آنے لگی۔ یہ حقیقی صوفیہ تھے۔ آپ کا وصال بروز پیر 29 صفر المصفر 1034 ہجری میں ہوا، مطابق جنوری 1625 کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار سرہند شریف انڈیا میں مرکز انوار و تجلیات ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ تربت اطہر کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: وہ خاک کے زیر فلک کے مطلع انوار ہے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا مشیخ مجدد کی لحد پہ، اس خاک کے ذروں میں شرمندہ ستارے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں،